ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ میں آپ کو یہاں بتاؤں گی کہ غزل کے معنی کیا ہوتے ہیں، غزل کس کو کہتے ہیں۔ غزل زیادہ تر آپ کو یو پی بورڈ 9th میں آپ کو یہ پرشن پوچھا جاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے، تو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ غزل کیا ہوتی ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ غزل لفظی معنی محبوب سے اطراف کی باتیں کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ایسی غزل جس میں محبت کی باتیں نہ ہوں غزل نہ ہوگی۔ نظم کی مختلف اصناف میں ہے غزل اس کی ایک ضروری اور مقبول عام صنف ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ پورے معنی رکھتا ہے، دوسرے شعر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ غزل میں شاعر اپنے دلی جذبات اور کیفیات کو ظاہر کرتا ہے۔ محبت کا جذبہ عام ہے۔ محبت مختلف قسم کی ہوتی ہے، لیکن کسی نوخیر دوسر کو نوجوان لڑکے سے منسوب کر دینا ہی محبت نہیں ہے۔ محبت کی تو ہے افسوس، ہمارے جذبات شاعر نے اب زیادہ طراسی محبت کا اظہار کیا ہے، جس کے سبب غزل شاعری عموماً پست ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بات اردو کے غزل ہر گوئی شاعر میں نہیں۔ قدیم شاعر ایسے ہیں جن کے کلام میں سنجیدگی، منطق اور پاکیزگی کے ساتھ درد اور اثر بھی ہے۔ اخلاق، مذہب، المیہ اور فلسفہ ان کی غزلوں کا مجموعہ رہا ہے۔ غزل میں کم از کم 5 اشعار ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل میں اگر دوسرا شعر بھی مطلع ہو تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ اس کو غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اردو شاعری میں غزل سب سے پرانی صنف ہے۔ آج سے کوئی 100 برس پہلے ہماری شاعری نے آنکھیں کھولیں۔ اس وقت ہندوستان اور ایران کے 2 نمونے شاعر کے ساتھ تھے۔ اردو شاعری کے ابتدائی نمونوں میں ہندوستانی مزاج رچا ہوا ہے۔ امیر خسرو کے گیت، دوہے، دکنی شاعر کی مثنویاں اور مراثی اس کی مثال ہیں۔ ان فن کاروں کا تخلق ہوا تھا جن کے فن کے لیے فن، شاعری، آئینہ حقیقت و صداقت تھی۔ دربار کا کھونا یا افرادی نفری طبع کا سامان نہ تھی۔ شاعر کے جذبات، جیسے میں نے آپ کو بتایا غزل میں یہ دیکھیے، یہ غزل الطاف حسین حالی کی ہے۔ اس میں جیسے ہم نے بتایا اس میں کم سے کم 5 عجم ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ ہو گیا پہلا، یہ دونوں ملا کے پہلے ہو گئے، اور یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں۔ پہلے شعر کے جس کے دونوں پہلے شعر کے میں جو مطلع کہلاتا ہے، یہ دونوں مطلع ہیں، اور اس کے دونوں شعر ہم قافیہ ہم ردیف، اس کے دونوں
مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اور آخری میں آپ دیکھیے یہاں اس میں یہ حالی لاسٹ میں آپ شاعر اپنا تخلص لاتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں، جس سے شاعر اپنے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے خیالات اپنے جذبات کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اور پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ کہلاتے ہیں۔ اب اس کو میں پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو۔ ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ ایک عمر چاہیے کہ گوار ہو نیز عشق، رکھتی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ ہم جس پر مر مٹے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عام میں سمجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ اب یہ دیکھیں لاسٹ میں یہ مقطع کہلاتا ہے۔ یہ اس میں شاعر اپنے تخلص، اپنے جذبات، اپنے دلی خیالات جو بھی ہو وہ اپنے ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں شاعر اپنے بارے میں کیا کر رہا ہے کہ حالی نشاط نغمہ وہ ڈھونڈتے خواب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ تو شاعر اس میں شاعر اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے۔ یہ ہم مقطع ہو گیا غزل کا لاسٹ والا شعر۔ تو میں نے آپ کو غزل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے خیالات ہم کو بتائیں۔